جو لوگ دنیا میں ان کا مطمع نظر صرف کھانا پینا ہی ہے، ڈنگر ڈھوروں کی طرح دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کا آخری ٹھکانہ آگ ہے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر صرف دنیا کا فائدہ اٹھانا، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، اور وہ کھانا پینا، رہن سہن کا انداز، کسی طرح کی بھی کوئی شے ان کے اندر انسانیت والی نہیں ہے، نہ ان کو سونے کا پتہ، نہ جاگنے کا پتہ، بس صرف جو جی چاہا وہ کھایا، چربی چڑھ گئی، نتائج ظاہر ہیں، دماغ پر بھی چربی، جسم پر بھی چربی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ ڈنگر ڈھوروں کے کھانے کی طرح مثال دی گئی۔ عام طور پر اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھانا یہ ڈنگر ڈھوروں کا کام ہے۔ شادیوں بیاہوں پر، تقریبات میں حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا نہ رکھتے ہوئے کھڑے ہو کے کھانے کی بہت زیادہ مذمت اس آیت مبارکہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس حد تک امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کو قید کر دینی چاہیے نہیں بلکہ قید کرے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام جنگوں میں حالات کے تقاضے کے مطابق کھڑے ہو کے، چل پھر کے کھا بھی لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے، ضرورت کے مطابق جیسے حالات، جیسے مواقع ہیں، ان حالات اور مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام سے یہ روایات منقول ہیں کہ کھڑے ہو کے صحابہ نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، اور ادھر بعید بھی ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو کے کھائے یا پیے وہ قید کرے۔ وہ روایت بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ نارمل حالات میں بندے کو کھانے پینے کے لیے انسانیت کا ادب آداب اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے طریقے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ضرورت ہے اور حالات کا تقاضا ہے، جس طرح کے صحابہ کرام جنگوں کی کیفیت میں بھاگ دوڑ بھی کرتے رہتے تھے، کھا پی بھی لیتے تھے۔ اب نماز کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں تو جنگ میں اگر حالات کا تقاضا ہے تو آپ نماز شروع کر کے، اگر حالات چاہتے ہیں تو آپ پینترا بدل لیں، نماز کے اندر ہی بھاگ دوڑ کر لیں، اپنا تحفظ کر لیں، خصوص اسلحہ تک اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں، جہاں دفاع کرنا ہے وہاں دفاع کریں، جہاں اقدام کرنا ہے وہاں اقدام کریں۔ یہ جنگی حالات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی، البتہ اس نے اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق ایک بندے کا منہ اگر بیت اللہ کی طرف نہیں ہے اور جنگی پوزیشن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے۔ پھر ایک بندے کی اگر ضرورت ہے جنگ کی کیفیت میں کہ وہ بندہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کے سیدھی طرف رخ کر کے باقاعدہ جنگ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا چاہیے۔ اگر جنگی حالات تقاضا کرتے ہیں تو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے تو بھاگ دوڑ کر لیں، بیت اللہ کی طرف منہ ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم
सवारी पर भी पढ़ लेते थे, ऊँट पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर सफ़र भी जारी रखते थे। अलबत्ता फ़र्ज़ी नमाज के लिए आप एहतमाम करते थे कि सफ़र में कहीं रुक जाएं, रुक के ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए। ये अंदाज़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह जहाँ नमाज के अंदर इस कदर सख्ती है, वहाँ हालात के तकाज़े के मुताबिक इस नरमी भी है। वही कैफियत यहाँ खाने पीने के सिलसिले में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर खाने पीने के अदब आदाब सिखाए हैं। उन खाने पीने के आदाब को मद्देनजर रखते हुए अगर वक़्त का तकाज़ा ज़रूरत इस बात की मुताज़ी है कि बंदा खड़े होकर खाए, अगर बैठ के नहीं खा सकता तो खड़े होकर चलते फिरते अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। भाग दौड़ है, आना जाना है, जल्दी है, या बैठने की कैफियत में बंदा नहीं है, या उसकी ज़रूरत उस वक़्त ऐसी है कि जल्दबाजी है, तो कोई हर्ज नहीं। खाना पीने के लिए अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसके लिए वो हुक्म नहीं है जो दूसरे अहकाम या दूसरे मकाम पर दूसरा हुक्म दिया है। लेकिन अगर एक बंदा नॉर्मल हालात में खड़ा हो सकता है, इत्मीनान से है, तो फिर उसको खड़े होकर खाना पीना नहीं चाहिए। वहाँ फिर ये वईद है कि बगैर किसी सबब या बगैर किसी शरई ज़रूरत के वो खड़े होकर खाता पीता है तो उसको लाजमन कर देनी चाहिए। इसलिए कि खड़े होकर खाना पीना ये शरीयत के अंदर पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन ये हराम भी नहीं है कि इसको हम हराम कहें। अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के मुताबिक फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ जो बात जिक्र की गई है वो इस माने में नहीं है कि डंगर ढोल खड़े होकर खाते पीते हैं और लोग भी खड़े होकर खाना पीना अगर शुरू करते हैं, या उनकी ज़रूरत भी है और फिर भी वो उस ज़रूरत को पूरा करने के बगैर वो खड़े होकर खाते पीते हैं, तो ये डंगर ढोल बन गए या डंगर ढोरों की तरह बन गए। यहाँ जो डंगर ढोरों की मिसाल दी गई है वो है कि बंदा हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं करता। जिस तरह डंगर ढोर हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं करते, अपने पराई का वो लिहाज नहीं रखते। उनको बस अपना पेट भरना है, हलाल जरिए से भर लिया, हराम जरिए से भर लिया, अपनी फसल से भर लिया या अपने दुश्मनों की फसल से भर लिया, ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं। ये मालिक की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो उसको अपनी फसल में चलने दे और गैर की फसल में बगैर इजाज़त के जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ उसको इस तरह चलने की इजाज़त दे। जबकि शरीयत ने किसी के बाग से फल उतार के खाना वो हराम करार दिया है। एक शख्स एक बच्चे को लेके आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आया, उसने उसको पकड़ा था कि वो हमारे बाग में से खजूरें या जो फल की ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पत्थर मार के दरख्त से उतारता है और खाता है। मालिक ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूछा कि बेटा आप क्यों इस तरह किसी का नुकसान करते हैं? कहते हैं मैं नुकसान नहीं करता, मुझे भूख लगी थी, मैंने इसलिए फल उतारा है, पत्थर मारा है, भूख लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुझे शदीद भूख लगी है तो फिर वो फल उठा ले जो नीचे गिरा हुआ है, पत्थर मार के ऊपर से उतारने की इजाज़त नहीं है। जो नीचे गिरा हुआ है वो उठा ले। अब नीचे गिरने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो फल बेकार हो जाता हो, लेकिन अगले बंदे की ज़रूरत है और उमूमी तौर पर फल को पकाने के लिए कुछ अमल करना पड़ता है या फल को पकने देने के लिए भी कुछ अमल करना पड़ता है। अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि पत्थर मार के उतार लो तो फिर नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान का खतरा है, कच्चे फल गिर जाते हैं, मालिक का नुकसान होता है। आपने उस बात की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हालात के तकाज़े के मुताबिक अगर ज़रूरतमंद है बंदा तो उसको आपने इजाज़त दी कि तुझे अगर भूख लगी है, ज़रूरतमंद है, तो तू जो नीचे गिरा हुआ फल है वो उठा ले, तेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और मालिक का नुकसान भी ना हो जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हालात के तकाज़े के मुताबिक शरीयत ने जो यहाँ पाबंदी लगाई है कि याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम,
وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح ڈنگر ڈھور کھاتے ہیں. تو ڈنگر ڈھوروں کے ساتھ جو مشابہت دی گئی ہے وہ انسان کی انسانیت سے ہٹ کر جو عمل کر رہا ہے کہ اس کو کوئی امتیاز نہیں اس بات کا کہ حرام سے کمائی کر کے کھایا یا حلال سے کمائی کر کے کھایا، جھوٹ بول کے کھایا یا سچ بول کے کھایا. اس کو حلال اور حرام کا امتیاز نہیں ہے جس طرح ڈنگر ڈھوروں کو حلال اور حرام کا امتیاز ہے. نارمل حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابو طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کی والدہ تھی بیوی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہا تھا. بچے پچھلے گھر سے وہ ان کے ساتھ تھے، گھر میں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالن کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو کہتے ہیں یدی تفتیشو پھر رکھا، میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، جو شے مجھے اچھی لگتی تھی میں یہاں سے اٹھاتا، وہاں سے اٹھا لیتا، ادھر سے اٹھا لیا، بغیر امتیاز بغیر کسی ادب ادا کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوکا، فرمایا بیٹا یہ ساری پلیٹ میں گھما پھرا کے ہاتھ اپنے پسند کی چیزیں نہ اٹھا بلکہ اپنے کل مما یلی کا، کل بے یمینے کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ. پہلی بات. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کل بے یمینے کا و کل مما یلی کا، جو تیرے سامنے چیز ہے وہاں سے اٹھاؤ، پوری پلیٹ میں ہاتھ نہ گھماؤ. اب سامنے جو چیز ہے دو صورتیں ہیں. ایک تو صورت ہے کہ سامنے پلیٹ پڑی ہے اور اس کے اندر جو سالن، چاول، حلوہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے کھانے پینے کی ہے وہ ٹھوس صورت میں ہے اور پڑی ہے، آپ اپنے آگے سے کھاتے رہیں. اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اوپر جو ٹیسی ابھری ہوئی ہوتی ہے درمیان میں اس کو نہ توڑیں، اپنے آگے سے کھاتے رہیں. کھاتے کھاتے جب درمیان تک پہنچ جائیں تو وہ خود بخود نیچے آ جائے گی. ارشاد فرمایا کہ البرکت تنزل فی وسطها، یا آپ نے فرمایا الرحمت تنزل فی وسطها، رحمت پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے یا برکت پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے. اگر آپ نے بیٹھتے ہی چھوٹتے ہی آپ نے اوپر سے مال اتارا نیچے رکھ لیا اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیا تو برکت اترنے کی جگہ جو تھی شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ جگہ ختم ہو گئی. اب برکت نہیں ہوگی. کھانا کھا لیا ٹھیک ہے، برکت نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا، اس کو ارشاد فرمایا کہ کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے اپنے سامنے والی چیز کھاؤ بس. اور اگر بچ جاتا ہے کچھ بھی بچ جائے وہ آخر میں بچ جائے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر پوری برتن میں پلیٹ کے اندر ہاتھ مار کر ساری برتن اس کو سارے برتن میں ہاتھ مار کے چن لی اپنے اپنے مقصد کی چیز، باقی جو بچ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا. دوسرا کوئی بندہ اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یا اس میں سے اچھی اچھی چیزیں چن لی اور باقی شوربہ بچ گیا یا اس کے نیچے رب وغیرہ بچ گیا تو اس کے کھانے میں ہر بندہ کراہت کرے گا. اس لیے نقصان کا خطرہ ہے، ایسی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، چھوٹی عمر تھی، گھر میں آتے جاتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے، دعوت پہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر حکم یہی دیا کہ کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ اور جو باقی بچ گیا ہے وہ آخر میں رہے، تاکہ اس کے اندر بار بار انگلیاں، بار بار ہاتھ اس کے اندر نہ ڈالا گیا ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حق نہیں. ہمارے یہاں ہندوانہ رواجات پائے جاتے ہیں. مثلا سالن آپ نے ڈونگے میں ڈالا، پلیٹ ساتھ دے دی، چمچ ساتھ دے دیا، اب یا پلیٹ میں بھر کے دے دیا باہر چلا گیا
مہمان نے کھا لیا، اگرچہ اس نے ادب آداب کا لحاظ رکھا، لیکن وہ بچا ہوا سالن اگر گھر گیا ہے تو گھر میں خاص طور پر مستورات اس کو بالکل استعمال نہیں کرتی کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب جھوٹا کس کے ساتھ ہو گیا؟ پلیٹ میں سالن پڑا ہے، آپ نے اس سالن کو جو ضرورت ہے اس کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا، باقی بچا ہوا نہ آپ کا ہاتھ اس کے ساتھ لگا ہے، نہ آپ کی انگلیوں نے اس کو مس کیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، جس طرح آپ نے اس کو ڈالا تھا اسی طرح محفوظ ہے، لیکن وہ مستورات کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہے، یہ جھوٹا ہو گیا ہے، نفرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہ تھا، صحابہ کرام کا انداز یہ نہ تھا۔ آج بھی عرب کے اندر جو اصل ان کی رہائش یا ان کے کھانے پینے کے ادب آداب ہیں شریعت کے مطابق، وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے سارے پلیٹ، بڑے سارے تھال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ڈال دی جائیں، چاول ہے یا اور کوئی شے ہے وہ ڈال دی جائے، گوشت ہے وہ ڈال دیا، وہ اٹھا کے مہمانوں کو دے دیا، مہمانوں نے اس میں سے کھایا، جو باقی بچا وہ اٹھا کے گھر واپس آ گیا۔ اس میں سے اب مستورات کھائیں گے، اس لیے کہ اس کو لگا تو کچھ نہیں، مستورات کھائیں گے، مستورات نے کھا لیا، اگر پھر بچ گیا ہے تو وہ اٹھا کے بچوں کو دے دیا جائے گا۔ بچوں کو ادب آداب وہی سکھائے گئے ہیں، اسی طرح ہی کھاتے ہیں۔ اگر پھر بھی بچ گیا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ وہ ٹیسی جو درمیان میں ابھری ہوئی جگہ ہے، اوپر ابھری، اس کو نہ توڑا جائے۔ وہ اگر توڑنی بھی ہے تو اسی طریقے پر اس کو توڑا جائے جس طریقے پر ادھر سے کھایا جا رہا ہے، برابر برابر رکھ کر اس کو اتنا حصہ توڑ لیا جائے۔ آدھا بچ گیا ہے، پاؤ بچ گیا ہے، جتنا بچ گیا ہے وہ اسی طرح قائم ہے، وہ اٹھا کے پڑوس میں دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی رواج یہی تھا صحابہ کرام میں، آج بھی رواج وہاں اکثر و بیشتر اب یہی ہے، وہ اٹھا کے پڑوس میں دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پڑوس میں اگر وہ سالن، وہ کھانا بچا ہوا اس طریقے پر وہاں پہنچ گیا ہے تو ان کے ہاں خوشی دید نہیں ہوتی، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے سارے گھر کی برکت ہمارے گھر دی، سارے گھر کی برکت، جو البرکت و تنزل فی وسطہا، برکت اس کے درمیان میں اتر رہی ہے، وہ چاروں طرف سے کھایا گیا، درمیان والا حصہ باقی ہے، برکت ساری کی ساری اسی میں ہے، وہ اٹھایا، مہمانوں اس کو دے دیا، پڑوس میں دے دیا، تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ برکت ہمارے گھر میں آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں برکتوں سے نوازا۔ اب یہ مزاج ہے، سوچ ہے، شریعت کی سوچ یہ ہے کہ ادب آداب کا لحاظ رکھا جائے، شریعت کے مطابق شرافت سے کھایا جائے، ڈنگر ڈھوروں کی طرح نہ کھایا جائے، یہ انداز۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا آکل متکیا، کہ میں تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے نہیں کھاتا۔ اب ٹیک لگانے کے دو انداز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کرسی ہے اس میں ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھانا کھایا گیا، کرسی ٹیک والی، اس کا شریعت میں کوئی رواج نہیں بلکہ منع ہے۔ لا آکل متکیا، میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، خود آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ متکبرانہ انداز کسی طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ کھاتے تھے، لیکن دسترخوان کی قسمیں تھیں وہاں ڈھیر ساری۔ ایک دسترخوان اس کا نام تھا سکرجہ، ایک دسترخوان عام دسترخوان ہے، وہ سکرجہ ٹائپ کا جو دسترخوان ہوتا تھا وہ خاص طور پر ان کے مخصوص چمڑے سے بنایا جاتا تھا، اور بہت عمراء کے ہاں وہ استعمال ہوتا تھا۔ بہت متکبرانہ انداز میں وہاں بیٹھ کر تکیہ وغیرہ لگا کر، گاؤ تکیہ رکھ کے اس پہ کھایا جاتا تھا۔ نبی اکرم کو یہ انداز بھی پسند نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منع فرما دیا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے،
حتیٰ کہ اب بعض اوقات تو ایسی وہاں تکلف کیا جاتا ہے، عرب کے اندر رواج ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کو اصلاً کھانے کے اندر شامل ہی نہیں کرتے. یہ تکلف ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ اگر صاف ہے، صاف ستھرا ہے، دھولا دھلایا ہے اور وہ پاک صاف ہے تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے. البتہ یہ کیفیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انداز وہ آپ دوسروں کو جو بتاتے تھے وہ یہی بتاتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب چھری کانٹے سے کھانا یہ اب تو اصلاً رواج ہے انگریزوں کا، یہودیوں کا، اور یہ تکبر کی نشانی ہے. اس وقت بھی یہ اسی طرح تھا، تکبر کی نشانی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا وہ دسترخوان کا عمومی دسترخوان، بس یہی. اس میں آپ نہ تو میدے کی روٹی پکا کے کھاتے تھے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 سال زندگی بسر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری دم تک میدے کی روٹی آپ نے دیکھی بھی نہیں. اس حد تک یا تو اس سے پرہیز کیا یا حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا. جو ہی استعمال کرتے تھے اور جو میں میدے کا تصور، میدے کی طرح کا تصور یہ شاید وہاں نہیں تھا. کھانا ہے اس میں میدے اور گھی کے ساتھ ملا کے پراٹھا کے انداز میں. یہ ایک تو بھاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے روٹی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی تھا وہ اس طرح کا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کھاتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرانہ انداز میں کھانے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے منع فرماتے تھے اور خود کھاتے بھی نہیں تھے. اسی طرح آپ یہ بھی بات سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں بھی نہیں کھاتے. چھوٹی چھوٹی پیالیوں، دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی پیالیاں یہ متکبرانہ انداز ہے کھانے پینے کا، متکبرانہ انداز. اچھا، پھر ایک پیالی لے لی، اس میں سے 2 لقمے ڈال کے اس کو کھا لیا، وہ پیالی الگ رکھ دی. دوسری طرح کا کھانا آیا تو اس کی پیالی الگ استعمال کی. پلیٹ ہے اس میں سالن کھا لیا. اب صاف کرنے کا رواج نہیں ہے. صاف کرنے کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پلیٹ کو صاف کرو، انگلیوں سے بھی اس کو صاف کر کے اس کو چاٹ لو. اگر خود نہیں چاٹ سکتے بیوی کو چٹا دو. بچہ پاس بیٹھا ہے بچے کو چٹا دو. اور ساتھ ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ لا تعلمون، آپ کو پتہ نہیں، فی ای ذرۃ برکہ، اس کھانے کے کون سے ذرے میں برکت ہے. ذرہ سمجھتے ہیں؟ ذرہ جس کو بعض اوقات دیکھا بھی نہیں جا سکتا. وہ ذرہ بطور لقمہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کو اٹھا کے چاٹنے کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بطور لقمہ استعمال نہیں. وہ ہے اتنا چھوٹا سا ذرہ. فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ پلیٹ کے اندر جو چیز باقی بچ گئی ہے اس کھانے کے بقیہ حصے میں کون سے ذرے میں برکت ہے. اب جب یہ بندہ تصور کرے گا کہ کون سے ذرے میں برکت ہے تو پھر وہ اس کو انگلی سے چاٹے گا، کسی بچے کو چٹائے گا، کسی مستور کو چٹائے گا، گھر کے اندر اس کو استعمال کرے گا تاکہ اگر اس ذرے میں برکت ہے تو میرے بیٹے کے کام آ جائے، ذرے میں برکت ہے تو میری بیٹی کے کام آ جائے، بیوی کے کام آ جائے. یہ برکت ساری کی ساری وہاں منتقل ہو جائے. اس کو پلیٹوں میں چھوڑ کر باہر پھینک دینا، صاف کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرو. اب اس کے طبی مفاد جو ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے. ہم یہاں طبی مفادات کے بارے میں بات نہیں کر رہے. یہاں شریعت کے جو احکامات ہیں فرمایا اس کو چاٹ کو صاف کرو، اس کو چاٹ کے صاف کرو. فرمایا برتن اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے. جس بندے نے اپنے برتن کو صاف کر لیا اور انگلیوں سے چاٹ لیا تو وہ برکت، وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے.
کہ جس طرح اس کو چاٹ کے صاف کیا گیا ہے، اللہ تو اس بندے کو اس کے گناہوں کو صاف کر دے جس طرح اس بندے نے مجھے صاف کیا۔ اب ایک برتن ہے، وہ سالن کھا لیا، اس کو اٹھا کے رکھ دیا، اب دوسرا برتن لے کے اس میں چاول آئیں گے، تیسرا برتن لے کے اس کے اندر دہی آئے گی، چوتھا برتن لے کے اس کے اندر وہ کھانا کھایا جائے گا، اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، کھیر آ جائے گی، میٹھا آ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے برتن، گھر میں برتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، ملازمہ رکھنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اگر ایک بندہ ایک ہی پلیٹ میں کھائے تو جو پلیٹ کھا کے فارغ ہو چکی ہے اس میں کیا شے ہے جو بندہ اب دوبارہ وہ نہیں کھا سکتا؟ دوسرا سالن اس میں ڈال کے وہ کیا شے ہے جو اس کے اندر نہیں سما سکتی، نہیں آ سکتی؟ بندہ پہلے تو لے ہی اتنا جتنا اس نے کھا لینا ہے، ڈنگر ڈھوروں کی طرح کھرلی بھر کے نہیں رکھنا چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے وہ لے ہی اتنا لینے کے بعد اگر وہ صاف ہو جاتا ہے تو دوسرا سالن، دوسری کوئی شے اس کے اندر دوبارہ ڈالنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ سوائے اس کے کہ تکبر ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جو خالص بندے ہیں ان کی یہ عادت نہیں ہے۔ بوتلیں دیکھیں، پانی پی لیا، آخر میں کچھ نہ کچھ نیچے بچا کے رکھنا فیشن بن گیا۔ بوتل استعمال کر لیا، پانی پی لیا، لیکن آخر میں وہ کچھ بچا کے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ جی ندیدے لوگ، بھوکے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا برتن صاف کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بوتل میں پانی بھی صاف کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے اللہ سے برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ وہ اپنے تکبر کے انداز میں جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے آئے گی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ آپ چھوٹے برتن میں نہیں کھاتے۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو چھوٹے برتن میں استعمال کرنا یا چھوٹے چھوٹے برتنوں کو استعمال کرنا، ایک تو یہ تکبر کی نشانی اس وقت سمجھی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ دوسرا اس کے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، بخل، کہ تھوڑی سی چیز لینی ہے، بس وہی دو لقمے جو اس برتن میں آ سکتے ہیں اسی کو استعمال کرنا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھلے کھلے برتن ہوتے تھے، استعمال میں کھلے کھلے برتن، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا لے لیا، بقیہ دوسروں کو دے دیں، بقیہ دوسروں کو دے دیں، استعمال شدہ بھی دے دیں۔ البتہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے یہاں جو پائے جاتے ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے کہ مہمان کھانے کے بعد دوسروں کو دینا یا دوسرے گھروں میں اس کو استعمال کرنا، یہ ان کے ہاں رواج نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرا ایک استدلال ہے کہ اگر کوئی بندہ بیڑا رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، تو اس بندے کا اگر اس طرح کا استعمال ہے تو پھر پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بیڑا رکھ کے، تمباکو رکھ کے، اس کے اندر چونا رکھ کے، اس کے اندر گندی چیزیں رکھ کے وہ نشہ تو آ جاتا ہے لیکن منہ پلید ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ مسجد میں آیا ہے، کچا پیاز کھا کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل جاؤ، تیرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرے ساتھ والے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو تم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ قد آزیتا، تو نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ساتھ کھڑا ہوا بندہ وہ بیڑے کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، سگریٹ کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ گندگی، پلیتی، مسجد کے اندر آپ نے فرمایا جو بندہ اس طرح کا کچا لہسن، کچا پیاز استعمال کرتا ہے، اب طبی نقصانات الگ رہے، یہاں جو شرعی بات ذکر کی جا رہی ہے، فرمایا اس بندے کو قبرستان میں جا کے چھوڑ آؤ۔ قبرستان میں رہنا اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ مسجد میں آنے کی اس کو اجازت نہیں۔ کیوں؟ قبرستان مردوں کی جگہ ہے،
وہاں اس کی بدبو کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. مسجد میں آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. منہ بھی گندا, وضو بھی نہیں ہوا, کپڑے بدبودار, مسجد میں آ کے فرشتوں کو بھی تکلیف کا ذریعہ, لوگوں کو بھی تکلیف کا ذریعہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اس قدر مسواک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بھی جبرائیل آیا ہے اس نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا مسواک کر کے رکھنے کے بارے میں ہر دفعہ مجھے یہ بات کہی ہے. جب بھی جبرائیل آیا ہے اس نے پڑوسی کے بارے میں مجھے وصیت کی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, پڑوسی کو دکھ نہ دے, پڑوسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. جیسے بھی حالات ہیں اس کے لیے آپ اچھے ہمسائے ثابت ہوں. اور اسی طرح مسواک فرمایا, مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے مسورے نہ چھل جائیں. آپ سب مسواک کیا کرتے تھے. خطرہ ہے کہ ہر وقت اللہ اکبر ہے. اگر فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے مشقت کا باعث نہ بنوں, لولا ان اشق علی امتی, اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دوں تو میں ان کو نصیحت کرتا, وصیت کرتا, حکم دیتا. لامرتہم, میں ان کو کہتا, ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز میں مسواک کیا کریں. ہر نماز میں جب وضو بنانا ہے مسواک کے بغیر وضو نہ بنایا جائے. لیکن یہ تکلیف کی وجہ بن جاتی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن ایسا نہیں کیا. مسواک کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھ کے مسواک کرتے تھے, آدھی رات اٹھ بیٹھے مسواک کرتے تھے. مسواک ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی تھی. اور پاکیزگی, دانتوں کی صفائی, منہ کی صفائی, یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, فرشتوں کو بھی پسند ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے انداز میں یہ سب چیزیں تھیں. ایک جگہ فرمایا حضرت مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں, ما مالا آدمیون ویان, کسی آدمی نے اپنا پیٹ برتن کے طور پر نہیں بھرا, مگر جب اس نے اپنے پیٹ کے اندر گند بلا ڈال دی تو وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی. یہ گند بلا ڈالنے کا مطلب ہے کہ حلال حرام کے امتیاز کے بغیر. ہمارے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند لقمے اپنے پیٹ میں ڈالے, اچھا, جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے, یعنی اتنی قوت اس کے اندر آ جائے کہ وہ اپنی کمر کو سیدھا رکھ سکے, کمزوری اس کو اس قدر نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ہی گر جائے. اچھا, فین کانا لا محالہ, اگر بہت ضروری اس نے رج کے کھانا ہی ہے تو پھر کھانے کے لیے پابندی ہے اس بات کی کہ وہ پیٹ کا 3 حصوں میں اس کا تقسیم کرے. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لے اور ایک حصہ پینے کے لیے استعمال کی چیز ہے اس کو خالی رکھے, اور تیسرا حصہ سانس کے لیے قائم رکھے. یہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ اس طرح کھانے پینے کے ادب آداب میں یہ بات شامل ہے کہ بندے نے اپنے پیٹ کو جو زیادتی سے بھر لیا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں وہ سب چیزیں آ گئیں جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہاں جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ یا کلونا کما تاکل الانعام, اس کا مطلب یہ ہے کہ ننگر ڈھوروں کی طرح کھاتے ہیں, وہ شیر ہو کے کھاتے ہیں, بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ گھر میں داخل ہو تو اگر مالک مکان نے بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے تو شیاطین باہر کھڑے ہو کے روتے ہیں. دوسرے اس کو پوچھتے ہیں کیا ہوا تیرے ساتھ, کیوں روتے ہو؟
کہ جی مالک نے دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیا ہے، اب مجھے یہاں نہ کھانا ملے گا نہ رات کی رہائش ملے گی۔ وہ گلیوں بازار میں ساری رات گھومتا پھرتا رہے گا، اس کو کوئی اثر نہیں۔ ہاں البتہ اگر گھر کے اندر کوئی بے نماز ہے تو بھلے آپ دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں، اس کا شیطان، بے نمازی کا شیطان، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے دیواروں کے اندر سوراخوں کے ذریعے سے اندر پہنچنا ہے، روشن دان کے ذریعے پہنچنا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر لیا اور ہے مسلمان، گھر میں کوئی بندہ بے نمازی نہیں ہے، تو پھر اس کو دیوار پھلانگ کے دروازہ کھول کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر پورے کا پورا گھر سیل ہو گیا۔ اب اس کے اندر اس گھر میں چونکہ کوئی بے نمازی نہیں ہے، اس کا کوئی یار دوست وہاں نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے اس کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کیا تو پھر اس گھر میں دوسروں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ یہاں کھانا پینا بھی ملے گا، رات بھی رہیں گے یہاں۔ اس گھر کے اندر دمہ چوکڑی بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا جو شیاطین کے اختیارات میں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے عمومی طور پر ہم ان چیزوں کا پرہیز کر کے، ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے اپنی زندگی کو اس رخ پر لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا جو گھر میں آنے جانے کا انداز وہ بالکل دنیا داری کے انداز میں ہے۔ ہم ان باتوں کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جو چیز سامنے آ گئی ایک دفعہ، اس کے بعد وہ بھول گئی، اور ہم روٹین میں جو سلسلے چلتے ہیں، اور روٹین میں وہ غفلت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ پتہ چل بھی گیا، ایک آدھ دن اس پہ عمل پیرا ہوا جائے گا، دوسرے چوتھے دن وہ بات بھول جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے ذکر فرمایا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح ڈنگر ڈھور کھاتے ہیں، جن کوئی امتیاز حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا نہیں ہوتا، ان کو بس کھانے پینے سے غرض ہے اور کوئی مشن ان کی زندگی کا نہیں ہے۔ فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس ایسے لوگ ان کے لیے ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جا کے پہنچنے کی جگہ جو ہے ان کی آخری اسٹاپ وہ ہے آگ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی ہی بستیاں، جس طرح تیری بستی سے مکہ سے لوگوں نے تجھے نکال دیا ہے، اس سے زیادہ قوت میں، اس سے زیادہ طاقتور بستیاں، ان کے رہنے والے اس بستی سے زیادہ طاقتور تھے۔ اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو صرف اس لیے تباہ کر دیا کہ ہمارے انبیاء کو، ہمارے نبیوں کو اس بستی میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب لوگوں نے مخالفت میں، انبیاء کی مخالفت میں اس حد تک کمر کس لی کہ ان کو ہر صورت میں دیش نکالا دینا ہے، جب ان کو نکال دیا گیا تو پھر وہ بستیاں برباد کر دی گئی۔ بیت اللہ کے رہنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، صرف ایک سال کے اندر اندر برتیں دیکھیں اور کم بختیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے اندر اندر مدینہ کے باہر ایک طرف تقریباً کو 60-65 میل، دوسری طرف 35-40 میل، تیسری طرف 18-20 میل اور چوتھی طرف اسی طرح پھر 20-25 میل، یہ ایریا سارے کا سارا خود آپ نے کور کیا۔ گھر گھر جا کر ایک ایک سردار کو مل کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن۔ یہ ایک بنیاد تھی۔ یہاں ہم نے رہنا ہے، مکے سے، مدینے سے وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا ان کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے مدینہ میں جب مدینہ میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی تو میجارٹی ان کی اتنی بن گئی کہ مدینے والے یہودی باوجود کہ وہ مدتوں سے یہاں رہ رہے تھے لیکن ان کی میجارٹی نہیں بنی تھی مسلمانوں کے مقابلے۔
مسلمان باہر سے بھی وہاں آ گئے اور اندر سے بھی مسلمان ان کے اپنے خاندانوں سے مسلمان ہو کے وہ مسلمان اپنی مجارٹی بنانے میں کامیاب ہو. اب پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں. اور آخری فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، صلح و صفائی کے ساتھ یہاں رہیں گے. اگر کہیں ضرورت پیدا ہوتی ہے تو مسلمان یہودیوں کے دشمن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پیسے ٹکے سے مدد کریں گے بلکہ اپنے پاور، اپنے نفری اس کے ساتھ بھی مدد کریں گے. اگر ہمیں ضرورت پیدا ہوئی تو ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑائی بھی کریں. البتہ اگر ہمارا کوئی دشمن آ جاتا ہے، ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، جو جاہلیت کا دستور تھا، تو یہودی ہمارے ساتھ پیسے کے ساتھ معاملت کریں گے، نفری کے ساتھ معاملت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کی فطرت تھی، لڑائی سے ڈرتے تھے. ہر صورت نہیں امداد کی مسلمانوں کی بلکہ مسلمانوں کی مخالفت کی ہر طرح کوشش کی. آپ سے پہلے دن ہی ان کو اپنے ساتھ اس طرح ملانے سے الگ کر دیا ان کو کہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، البتہ پیسے ٹکے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. 1 سال کے اندر آپ نے یہ سارا ایریا کور کر لیا. اور اس کے بعد جب وہ لوگ آئے تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے حملے میں ہی، پہلی لڑائی میں ہی 70 لوگ مکہ والے لوگوں میں سے مارے گئے. جو ان کے سرکردہ سرپنچ تھے وہ 70 لوگ مارے گئے. ان کا مکمل طور پر کچومر کر دیا اور 70 لوگ ان کو قیدی بنا دیا گیا. حالانکہ یہ نہتے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ اتنا ہوئی اور پلاننگ ایسی کی گئی کہ ان لوگوں کو 70 لوگ وہاں ڈھیر ہو گئے اور 70 لوگ قیدی ہو گئے. اب قید ہونے کے بعد جب ان کو پیسے لے کے چھوڑا گیا تو ان کے لیے یہ بدنامی کا ٹکا لگ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو مشکل باندھ کے انہوں نے ایسا پٹائی لگائی تھی، ایسی دوزخ بنائی کہ ان کو زندگی بھر یہ تانا ملتا رہا اور وہ بے عزت ہو کے دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے. وجہ کیا تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. اب جتنا کوئی بندہ ان باتوں کو یاد رکھ کے اپنے حالات اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرے گا، اسی قدر برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی. معمولی چیزوں میں بھی برکتیں ہوں گی. طریقہ کار یہی ہے برکت حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.